اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، رکوع 8۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور خشکی اور تری میں اس کو سواریاں عطا کیں اور پاک اور ستھری چیزیں اس کو روزی کو دیں، اور اپنی جتنی بھی مخلوق ہم نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، اپنی بہت سی مخلوق میں سب سے افضل اس کو انسان کو کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اے نبی جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ولا یظلمون فتیلا، رائی کے دانے اور تاگے برابر بھی ان کا حق نہ دبایا جائے گا۔ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہوا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یعنی اس دنیا میں جیتے جی جس نے علم اور آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، آخرت میں بھی اس کی آنکھیں کوئی کھولنے والا نہیں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ وہ اور زیادہ گمراہ کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ بات اللہ کی اپنے نبی سے ہو رہی ہے کہ اے نبی، بہت قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو تمہاری اس علم سے جو ہم وحی کے ذریعے تم پر نازل کرتے ہیں، تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے ہلا دیتے۔ اور یہ بار بار مکہ کے لوگ اللہ کے نبی سے بات کیا کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہمارے معبودوں کی طرف بھی جھک جاؤ، ہمارے معبودوں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا شامل کر لو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے اور اگر ایسا تم کرتے، ان کی نسبت کو اپنے ہمارے اس علم میں ملاتے، تو یہ لوگ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم تمہارے قدموں کو ثابت نہ رکھتے، تم کو سیدھا صراط مستقیم پر نہ، تمہارے قدموں کو سیدھی راہ پر نہ جما کے رکھتے، تو بہت ہی قریب تھا کہ تم بھی ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور اگر تم ان کی طرف جھکتے تو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم تم کو زندگی اور موت کے چند مزے بھی چکھاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ ہماری اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی سے کہ یہ ہمارا احسان ہے اے نبی تم پر کہ ہم نے تم کو ثابت قدم رکھا، تمہارے قدموں کو جما کر رکھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اسی قرآن میں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہمارا دستور ہے کہ تم سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہمارا جو قانون ہے تم کبھی بھی بدلتا نہیں پاؤ گے۔ ہم نے ان کو بھی سنبھالا، اور اے نبی ہم تم کو بھی سنبھالے ہیں۔ اقم الصلاۃ، اور ان کی بھی مخالفت کی گئی برابر۔ اے نبی اگر یہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو جو ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کی بھی مخالفت کی گئی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور آگے اللہ کا فرماتا ہے اپنے نبی سے اے نبی اپنے لوگوں سے فرما دو اور تم بھی اے نبی نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے فجر کے وقت جو انسان قرآن پڑھتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے نبی رات کے حصے میں تہجد کیا کرو، یہ خاص ہے تمہارے لیے اے لوگو۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو اس دنیا میں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کرے جہاں سب لوگ تم سے محبت کریں، تمہاری تعریف، تمہاری حمد کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یوں عرض کرو، مجھ سے دعا کیا کرو اے لوگو،
اے میرے رسول، میرے نبی، مجھ سے دعا کیا کرو کہ مجھے یا اللہ اس دنیا میں سچی طرح سے داخل رکھ، اس دنیا کی زندگی میں مجھ کو سچی اور ایمان پر رکھ، اور سچی طرح سے ہی مجھ کو اس دنیا سے لے جا۔ وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی طرف سے مدد دے اے اللہ، اور مجھ کو اس دنیا میں غلبہ دے۔ جو یہ جاہلیت کا دور چل رہا ہے، مجھے اس میں جینے کا صحیح طریقہ عطا کر اور مجھ کو غلبہ عطا کر۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور اے لوگو یہ بات جو ہے یہ کہا کرو اپنے منہ سے کہ جب حق آیا تو باطل مٹ گیا، اور بے شک جو جھوٹ ہے یعنی باطل وہ اس کو مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا فرمان ہے اس قرآن میں کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز کہ ما ہوا شفاء و رحمت، جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں، جو کہ جن کی نیت ہی گندی ہوتی ہے، تو ان کو صرف اور صرف اس قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ انسان جس نیت سے اس قرآن کو کھولے گا اس کا اسی میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن جس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ راہ دکھانے والے بھی ہم ہیں اور بے راہ پر لے جانے والے بھی ہم ہیں، جب انسان کی نیت میں خود گمراہی ہو تو اللہ اس کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ اس کا اس دنیا سے لے کر آخرت تک کوئی مددگار نہیں، جب تک کہ وہ اپنے لبوں سے اور اپنے دل سے سچی توبہ نہ کریں۔ بسم اللہ۔